کراچی میں مزید بارش کی پیشگوئی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 3 گھنٹے کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بارش کے دوران نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے مشترکہ مستقبل کی علامت ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ترقی میں مدد کی۔ صدر مملکت کا علاقائی سالمیت اور کشمیر کے معاملے پر پاکستانی موقف کی حمایت پر اظہار تشکر۔ اور سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ضمانت خارج کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارک سے سپریم کورٹ سازش کے مقدمات میں پہلے ہی ضمانت دے چکی، یہ ضمانت کا مقدمہ ہے، میرٹ پر دلائل نہیں دیے جا سکتے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں دیا، تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل کے سہیل بڑائچ کو انٹرویو دینے کی تردید کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا سہیل بڑائچ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی۔ کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ، 30 افراد زخمی ہو گئے۔ ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ دھماکے سے عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، قریب کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش پھر شروع، صدر کے اطراف بادل برس پڑے۔ نارتھ کراچی، ملیر اور گلشن حدید میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے رات تک جاری رہنے کا امکان۔ میئر کراچی کی شہریوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل۔ 9 مئی کیسز میں ضمانت ملنا بڑی کامیابی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں القادر کیس کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں القادر کیس 15 منٹ کی مار ہے۔ اسد قیصر کا کہنا ہے سپریم کورٹ نے بانی کو ضمانت دے کر واضح کر دیا کہ مقدمات ناجائز تھے۔ پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں۔ ضمانت ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ ملزم بری ہو گیا۔ شادیانے بجانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضمانت اور بریت میں فرق ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا 9 مئی کے مقدمات کا بھی ٹرائل جاری ہے۔ قوم جانتی ہے 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی، یہ لوگ عدالت میں اپنے دفاع میں کچھ ثابت نہ کر سکے۔ قومی استحکام کے لیے سیاسی قیادت اور عوام کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان نے بیرونی اور اندرونی دہشت گرد نیٹ ورکس کا جرأت مندانہ مقابلہ کیا۔ دشمن کو پیغام ہے پاکستان ہر محاذ پر دفاع کے لیے تیار اور یکسو ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی بیک وقت کارروائی کی کوشش ناکام ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندے جرائم میں ملوث ہیں، ان کو نکالیں تو چند سیاسی اور کرمنل کرداروں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ گورننس کے خلا کو سیکیورٹی ادارے روزانہ جانیں دے کر پورا کر رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام 14 نکات پر مکمل عمل درآمد، قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال، اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے مرد اہان قرار دے دیا، لکھا پاکستانی آرمی چیف جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں امریکہ میں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے بااثر ترین شخصیات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات اہم رہی۔ عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی سے پاک امریکہ تعلقات اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون مزید مضبوط ہوا۔
پاکستان اور چین کا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم، اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے مشترکہ صدارت کی۔ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور چین کی دوستی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، سی پیک سمیت تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے، خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر خارجہ بولے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھائیں گے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جا رہے ہیں، پاکستان سے چین کی دوستی ہر امتحان میں پورا اتری ہے، تیسرے فریق کی وجہ سے یہ دوستی متاثر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور چین کے اقتصادی تعلقات میں اہم پیش رفت، چینی مارکیٹ میں $1 ارب مالیت کا پینڈا بانڈز کے اجرا کا فیصلہ، ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پینڈا بانڈ جمع مالی سال سے 2028 تک 3 فیز میں لانچ کیے جائیں گے۔ پہلے فیز میں $25 کروڑ مالیت کا پینڈا بانڈ جاری کیا جائے گا، $75 کروڑ مالیت کے برابر پینڈا بانڈز کا اجرا دوسرے اور تیسرے فیز میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر پینڈا بانڈز کے اجرا میں پیش رفت متوقع، اگلے ماہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ بھی چین جائیں گے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں کئی علاقوں کی 3 دن سے بجلی غائب کے الیکٹرک کے وعدے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات سب بے سود، 98 فیڈرز تاحال بند ہیں۔ معین آباد، امیر آباد، صادق آباد ماڈل کالونی میں 2 روز گزرنے کے باوجود بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ علاقے میں پانی کی شدید قلت، نارتھ کراچی سیکٹر 5I اور اسکیم 33 میں بھی 48 گھنٹوں سے بجلی غائب۔ گلستان جوہر، ملیر، سرجانی ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 3 روز سے بجلی غائب ہے۔ بجلی کی بندش کے خلاف جناح ایونیو پر ماڈل کالونی کے مکینوں کا احتجاج، کے الیکٹرک کے خلاف نعرے، مختلف سوسائٹیز کے مکینوں نے بجلی بندش کے خلاف صفورہ چوک پر بھی دھرنا دیا۔ وزیر توانائی ناصر شاہ نے کے الیکٹرک ہیڈ آفس کا دورہ کیا، بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار کیا۔ بارش کے باعث لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے، سندھ حکومت سب سے معذرت خواہ ہے، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سب سے زیادہ نااہلی کے الیکٹرک کی تھی جو 48 گھنٹے تک بجلی مہیا نہیں کر سکی۔ MQM سے کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی اور آج بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ فاروق ستار تنقید کر کے اپنی سیاست چمکاتے ہیں، کوئی خواب و خیال میں نہ رہے، سندھ میں دوسرا صوبہ نہیں بن سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ، بلاول بھٹو سے کراچی میں ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا، سندھ حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم کی چیئرمین NTMA کو سندھ سے مکمل رابطے اور فوری اقدامات کی ہدایت۔ شہباز شریف نے حافظ نعیم الرحمان سے خیبر پختونخوا میں نقصانات پر گفتگو کی اور خدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور خالد مقبول صدیقی نے سندھ میں ممکنہ خطرات پر تبادلہ خیال کیا، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی اداروں کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کی نامزدگیاں روک دی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پوری PTI موجودہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ کھڑی ہے، پر امید ہیں عدلیہ سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ بانی PTI نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کا نام تجویز کیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے عالمی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا، دہشت گردی کے ناسور کو بہادری، عزم اور قربانی سے شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کا شکار اور متاثرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے عالمی دن پر پیغام، کہا انٹیلیجنس اداروں نے ملک کو بے شمار دہشت گرد حملوں سے بچایا، حکومت، ادارے اور عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ قوم شہداء اور متاثرین کو سلام پیش کرتی ہے، دہشت گردی سے نبرد آزما ادارے لائق تحسین ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی آئی،
उम्मीद है अमरीकी सदर की रूस, यूक्रेन और गजा में जंग बंदी की काविशें बराबर होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, तमाम तर हमदर्दियां जान बहक अफराद के खानदानों के साथ हैं। निशान इम्तियाज मिलने पर वजीर दाखिला को मुबारकबाद भी दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापानी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, मोरिनागा के तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। फार्मूला मिल्क बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए जरूरी है। शराकत दारी से पंजाब की 63% देही आबादी को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हम कारोबारी मराकज को मकबूल, पुरकशिश और रोल मॉडल बना सकते हैं। आलमी मयार के मुताबिक सहूलतें और रहनुमाई फराहम की जाए। ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने सारिफीन को मुतमईन करें। बिजनेस सहूलत मरकज का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। सूबे के हालात ऐसे हैं कि ऑपरेशन के बगैर चारा नहीं। रोजाना की बुनियाद पर फौज और पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का ब्रसेल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। कहा, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के बाद अब सैलाब की तबाहकारी उनका शिकार है। ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। हमारा सबसे बड़ा इलाकाई हरीफ दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। दुश्मन रियासत दहशतगर्दों को माली मदद, तरबियत और सहूलत पार कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से सरगर्म TTP कौमी सलामती के लिए संगीन मसला है। करदम TTP, PLA, मजीद ब्रिगेड का गठजोड़ इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी खतरा है। सलामती काउंसिल को खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। इसराइली फौज ने गजा पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए। 10 लाख की आबादी वाले गजा सिटी से फलस्तीनियों को बेदखल करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से घर मस्मार किए जा रहे हैं। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 81 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसमें इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी शामिल हैं। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीका के इंसान दोस्त रिटायर्ड जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। 88 साल के फ्रैंक कैप्रियो अपने दोस्ताना अंदाज, मुनसिफाना फैसलों और रहमदिली से दुनिया भर में मशहूर थे। वो कैंसर के बायस अस्पताल में जेरे इलाज थे। कोफरमा सरबाज खान और आबिद बेग ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर सर कर ली। तिरचमीर को सरकारी सतह पर पहली मर्तबा सर किया गया। कौमी कोफहमाओं को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की गई। डायरेक्टर टूरिज्म अथॉरिटी और बाकी कोफहमा की टीम सख्त मौसमी सूरत-ए-हाल में 7300 मीटर तक महदूद रही। ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम के कैंप का आज से दुबई में आगाज। कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला जाएगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का पहला मैच 29 अगस्त को अफगानिस्तान से होगा। एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। और स्पेन में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जूनियर पैडल टीम का ऐलान कर दिया गया। 10 रुकनी टीम 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शिरकत करेगी। मेगा इवेंट 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक स्पेन में खेला जाएगा। कौमी जूनियर पैडल टीम 23 सितंबर को स्पेन रवाना होगी। जूनियर वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड भी खेलेगा।